جھوٹ پر معاہدہ کرنے والا ہوں، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کہاں تک چھپو گے بھائی؟ اللہ کے سامنے تو ایک دن سارے معاملے کھل جانے ہیں، پیش ہونے، اور ہر کتاب کا ہر سطر ہر صفحہ کھول کے بیان کیا جانے والا۔ الا من اتقى، جو تقوی کے ساتھ سارے معاملات کرتا ہے وہ ان سے باہر ہے، وہ فجار کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ وبرا، جو نیکی پر قائم ہے، نیکی پہ کھڑا ہے۔ وصدقہ، جو سچ بولتا ہے۔ یہ تین صفات ہیں۔ متقی ہو، کاروبار کرنے والا، نیکی پر قائم ہو، یعنی مراد کیا ہے کہ خیر ہائی پر قائم ہو، دوسروں کی بھلائی چاہے، اور اس کے بعد سچ پہ قائم ہو، یہ تین صفات پیدا کر لے، وہ فجار کے ساتھ روز قیامت کھڑا نہیں ہوگا۔ دیکھو بھائیو، ایک بات سمجھو، توحید ربوبیت کتنی علماء نے اس کو آسان کر کے سمجھایا ہمیں۔ توحید کیا ہے؟ یہ کبھی سوچا کسی نے توحید ربوبیت کیا ہے؟ تین اقسام نے بڑی بڑی توحید کی، الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت ہے کیا؟ میرے ہر قسم کے رزق کا مالک اللہ ہے، یہ بات دل کے اندر بیٹھی۔ جو میرا مقدر اللہ نے لکھ دیا ہے، ایک روپیہ اس میں اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے اضافہ نہیں کر سکتا۔ ایک درہم، ایک دینار، ایک پائی اس میں سے کم کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے لکھ دیا۔ توحید ربوبیت، میرا خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک رازق، ایک رزاق۔ اللہ کے دونوں یہ صفاتی نام ہیں۔ کبھی ان کی تقسیم اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیے اللہ کی ذات پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ رازق، اس کا مطلب ہے رزق کی تقسیم کرنے والا، رزق دینے والا۔ ہر ایک کا رازق ہے وہ، نہ کافر، نہ مشرک، نہ مسلم، نہ ہندو، نہ مجوسی، کوئی اس تقسیم سے باہر نہیں۔ ہر ایک کا رازق ہے وہ۔ رازق رزق پہنچانے والا، اور کیا پہنچاتا نہیں ہے وہ؟ پانیوں کے اندر پہنچاتا ہے۔ ایک وہیل مچھلی جو ہے، اسی کا اعتبار نہیں کتنا رزق وہ کھاتی ہے، ٹنوں کے حساب سے پانی پیتی ہے، ٹنوں کے حساب سے اس کا معدہ رزق وصول کرتا ہے۔ جتنا وہ کھاتی ہے شاید یہاں پر ایک پورا محلہ کھا سکتا ہے، وہاں اس کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، قادر ہے، پتھروں کے اندر پہنچا رہا ہے، معذوروں کو جن کا بظاہر کوئی پرسان حال ان کو پہنچا رہا ہے۔ یہ ہے رازق۔ رزاق کیا ہے؟ رزاق ہے رزق کی تقسیم کرنے والا، کس کو کتنا دینا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کتنا چاہیے، کتنے سے کسی کا کام چلتا ہے، یہ ہے رزاق۔ دو تقسیم ہیں اس کی۔ رازق وہ سب کے لیے، کوئی اس کے رازق ہونے کی صفت سے خالی نہیں ہے۔ شکوے نہ کیا کرو کبھی کہ ہمیں اتنا ملا ہے، ہمیں اتنا ملا ہے، اس کو اتنا مل گیا ہے۔ بھائی اللہ کی تقسیم ہے یہ، تمہیں کیا معلوم کہ جس کو اللہ نے کتنا دیا ہے اس کے ساتھ ہزار مسائل بھی تو ساتھ جوڑ دیے، ہزار خرچے بھی اس کے ساتھ جوڑ دیے۔ تمہیں تھوڑا ملا ہے؟ اللہ نے کتنی بیماریوں سے، مسائل سے بچا کے رکھا ہے۔ تقسیم تو اس کی ہے، اس سے بہتر کوئی تقسیم کار نہیں کرنے والا۔ جھوٹ بولنا اصل میں اللہ کی توحید ربوبیت کے خلاف ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں جھوٹ بولوں گا زیادہ کما لوں، جھوٹ بولوں گا زیادہ پیسہ آ جائے گا، زیادہ فائدہ آئے گا، دھوکہ دوں گا میرا اکاؤنٹ میں زیادہ پیسہ۔ یہی ہے تقسیم جو توحید ربوبیت کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اب بھائی بات سمجھ، جو انسان جھوٹ بولتا ہے گویا کہ وہ توحید ربوبیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کے ابھی ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا، وہ یہ ابھی سمجھنے پر قادر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، جو اس نے لکھ دیا میرے لیے وہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ جھوٹ سے بچیے بھائی۔ کاروبار جو سچ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ حلال۔ جب پیسہ پرنٹ ہوتا ہے نا بینک سے، مثال ذرا سمجھیے، کسی نوٹ پہ نہیں لکھا ہوتا یہ نوٹ حرام ہے، یہ نوٹ حلال ہے، لکھا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوتا۔ کون کرتا ہے اسے حلال، کون کرتا ہے اسے حرام؟ میرا عمل، میرا کام خراب ہے، حرام ہے، تو وہ 10 کا نوٹ حرام ہے۔ کاغذ وہی، پرنٹنگ وہی، مشین وہی، چھاپا وہی۔ جب نکلتا ہے مارکیٹ میں آتا ہے تو کوئی نوٹ نہ حلال ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے، میرا عمل اسے حرام کرتا ہے، میرا عمل اسے حلال کرتا ہے۔ میں سچ پہ کھڑا ہوں اور 10 روپے حلال ہے، جھوٹ پہ کھڑا ہوں اور 10 روپے حرام ہے۔ اتنی میرے عمل کے اندر طاقت ہے اور تاثیر ہے
کہ جس پیسے کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے، میرے عمل میں یہ طاقت ہے، اگر میں چاہوں گا اس 1 روپے کو اپنے لیے حلال کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو اس 1 روپے کو اپنے لیے حرام بھی کر سکتا ہوں۔ جو تجارت جھوٹ پر ہے، فراڈ پر ہے، دکھاوے پر ہے، ہر وہ کاروبار، اب یہاں میں صرف اشارہ کرتا ہوں، ساری باتیں اس کے اندر آ گئی، ہر وہ کاروبار جس میں کسی دوسرے کو سبز باغ دکھائے جائیں، اس کو فائدے کا لالچ دیا جائے، تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بڑے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے پیکیجز ہیں ان کے پاس، اور دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر اپنے شکنجے کے اندر کسنے کے لیے زبان استعمال کی جائے، اس میں فائدہ ہو نہ بلکہ نقصان ہو۔ اپنا تو فائدہ ہو گیا لیکن دوسرے بندے کا نقصان کر دیا، اس بندے نے اپنی زبان کے ساتھ جھوٹ بول کے، سبز باغ دکھا کے حرام کا پیسہ کمایا ہے۔ اللہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت سارے ایسے کاروبار ہیں، ماپ تول کی کمی، چیز پوری نہ دینا، یہ بھی قسم ہے بہت بڑی جھوٹ کی۔ شعیب علیہ السلام نے اسی بات سے منع کیا تھا۔ اس دنیا میں قوم ایسی گزری ہے جس نے یہی فعل بد اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ کرتے کیا تھے؟ وہ تھے ویسے بڑے نیک، وہ بڑی سخاوت کرتے تھے، خیرات بہت زیادہ کرتے تھے، علمی آدمی اس قوم کے اندر بے شمار تھے، لیکن خرابی کیا تھی؟ ماپ تول میں کمی، ترازو صحیح نہیں تھا، ان کا میزان صحیح نہیں تھا، لیے زیادہ دیا کم، آنکھ بچا کے خراب دے دیا۔ ذرا اٹھا کے دیکھیے نا اس کو، حافظ ابن کثیر کو، کتنی تفصیل کے ساتھ یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، اتنے عالم، اتنے فاضل، خرابی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے۔ جب انہیں منع کیا، اور مزاج قوم کا ایسا ہوتا ہے جب کوئی نصیحت کرنے والا اس رگ کو پکڑتا ہے نا، جو رگ جس پر پوری قوم کھڑی ہوتی ہے، تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا فائدے کے لیے بات کی جا رہی، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں لان تان کیا جا رہا ہے۔ یہی کام کیا انہوں نے بھی، کہا شعیب تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم ماپ تول کے اندر کمی نہ کریں، کیا تیری عبادت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں؟ یہ تو ہم کرتے آ رہے ہیں، ہمارا تو کام چلتا ہی اس سے، ہمارے جو کاروباری، جو ہماری معیشت ہے اس کا استحکام ہی اس چیز کی وجہ سے، ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ بس یہ الفاظ کہے، پیغمبر کی مخالفت کی، عذاب کیا آیا پوری دنیا جانتی۔ اللہ ہمیں اسے معاف فرمائے۔ وہی عادات، وہی معاملات آج اس آخری امت کے اندر ہی پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ ریڑھی والا معمولی سا کاروبار کرتا ہے، معمولی سا گلی میں ٹھیلی لگاتا ہے بیچارہ، پسینہ بہاتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن افسوس ہے اس ریڑھی والے پر، جھوٹ بول کے اپنی ساری محنت کو تباہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ القاسب حبیب اللہ، اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ، ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں تھا، کسی مزدوری کر کے آئے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، دیکھا، کہا یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ قاسم اللہ کا دوست، اللہ کا دوست بننے کی محنت کر سکتا ہے یہ اگر جھوٹ چھوڑ دے ریڑھی والا، لیکن چھوڑتا وہ بھی نہیں بیچارہ۔ چلے یہ تو معمولی سا کام ہے نا، ذرا اوپر آ جائیے۔ بڑا کوئی فیکٹری والا ہے، کوئی 4-5 ہزار بندہ اس کے پاس کام بھی کرتا ہے، کتنا بڑا شٹ اپ وہ چلا رہا ہے، کتنے لوگوں کے چولہے چل رہے ہیں۔ اگر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ کھڑا ہے، 4-5 ہزار لوگوں کو کاروبار مہیا کرنے کا ثواب لے سکتا تھا یہ اللہ کے کاغذوں میں، لیکن کھڑا ہو گیا بیچارہ جھوٹ پہ۔ وہ دنیا کے تھوڑے 2 ٹکے کے پیسے کے لیے اپنا ایمان ہار گیا بیچارہ، اپنا دین ہار گیا، اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونے والی کیفیت تھی نا، وہ کیفیت ہار گیا۔ آ گیا کچھ لاکھ اکاؤنٹ میں، لیکن روز قیامت اللہ کے سامنے جو اس کا اجر، اس کا انعام اس کو ملنے والا تھا، وہ اس سے چھین لیا گیا۔ نہ چھوٹے نے جھوٹ چھوڑا، نہ بڑے نے جھوٹ چھوڑا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ صرف چند ایک باتیں ہیں، اشارہ ہے، اور یہ معاشرتی وہ خامیاں ہیں جن میں ہر کوئی ملوث ہے، پڑھے لکھے بھی اس کے اندر ملوث ہیں، اور جو کم پڑھے لکھے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ سچ پہ قائم رکھے۔ دنیا کی زندگی صرف 50-60، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، میری امت کی عمریں 50-60 سال کے درمیان ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے بھائی۔
کیا ملتا ہے جھوٹ بول کر، کیا ملتا ہے فراڈ کر کے؟ اگر مل بھی جائے تو کتنا عرصہ ہمارے پاس رہے گا؟ جانا بعد میں ہمارے پچھلوں کے پاس ہے. اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، بھگتنا ہمیں پڑے گا. اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں سچ پہ کھڑا فرما دے، اللہ جھوٹ سے ہمیں دور فرما دے، اللہ تقوی توکل نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجميع المسلمات. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر وہ کاروبار جو جھوٹ پہ کھڑا ہو نا، ایک گزارش ہے کہ علماء سے ضرور رابطے میں رہیے. چلو اگر آپ کا محلے کی اگر کسی مولوی پر اعتماد نہیں ہے تو جو مفتی علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیں. ہر کاروبار کرنے سے پہلے ضرور اس کے بارے میں رہنمائی لے رہے ہیں. کاروبار زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی اگر خراب ہوگی تو زندگی کس کام کی؟ اور ویسے بھی فتنوں کا دور ہے، حلال کو حرام بنا کر اور حرام کو حلال بنا کر پیش کرنا تو عام ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صداقت پہ قائم فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ کاروبار جس میں محنت تھوڑی ہے فائدہ زیادہ ہے، یا بغیر محنت کے فائدہ ہے، محنت کو نہیں کی لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے، ایسا کاروبار بھی مشکوک ہے. علماء سے پوچھ کے ضرور چلیے کہ ایسا کاروبار جائز بھی ہے کہ نہیں. ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان ایسے کئی کاروباروں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. سینکڑوں میں نہیں تعداد ان کی، ہزاروں میں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اسی کا تو رونا ہے ہر آدمی کو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ دن اور رات 48 گھنٹوں کے اندر بس میں امیر ہو جاؤں. اور یہی چیز ہے جو شیطان نے ہمیں دکھا دی ہے. حلال سے ہم نے جان چھڑا لی ہے، حرام پر کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں. اسی لیے پھر سکون کہاں سے آئے گا زندگیوں میں؟ اللہ ہمیں حلال پہ کھڑا فرما دے. مالی قواعد ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغائر کبائر معاف کر دے. جو چھوٹے گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، یا اللہ ہم سب ہمارے گناہ معاف فرما. ہم سب کے سارے گناہ تیری رحمت کے مقابلے میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے میرے مالک. پوری دنیا کے سارے گناہ تیری رحمت کے مقابلے میں ایک نقطہ ہیں. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں. اے مالک ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت واسعہ جلیلہ کے ساتھ معاف فرما. یا اللہ ہمیں جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے، عیاں کیے، نہاں کیے، سارے کے سارے معاف کر دے. جو ہم نے سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. ہمیں سچ پہ کھڑا کر دے، ہمیں جھوٹ سے دور فرما دے. ہماری زبان کو چھوٹے بڑے تمام جھوٹوں سے یا اللہ محفوظ فرما. ہمارا خاتمہ بالایمان بالخیر فرما. ہمارا خاتمہ کلمہ توحید پر فرما. یا اللہ ہماری زبان کو سچ عطا فرما. ہماری آنکھوں کو چھوٹے بڑے تمام زنا سے محفوظ فرما. ہمارے کانوں کو قرآن کی تلاوت سے مسحور فرما. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بن جائے. یا اللہ انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے خامندوں کی تابع دار بنا. اپنی والدین کی اطاعت شار بنا. اپنی اولاد کے لیے ان کو سایہ رحمت بنا. یا اللہ جو ہم میں سے جو بھی کاروبار کرتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کاروبار کو تقوی نصیب فرما دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک